السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم فقہنا فی الدین، ربنا زدنا علما۔ صحیح مسلم میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جبریل علیہ السلام بھی موجود تھے کہ آپ نے اوپر کی طرف سے ایک آواز سنی۔ جبرائیل علیہ السلام نے اپنی نظر آسمان کی طرف اٹھائی اور کہا کہ آسمان کا ایک ایسا دروازہ کھلا ہے جو آج تک کبھی نہیں کھولا گیا۔ اس دروازے سے ایک فرشتہ نکل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ آپ کو بشارت ہو کہ آپ کو دو ایسے نور دیے گئے ہیں جو آپ سے پہلے کبھی نبی کو نہیں دیے گئے، مطلب کسی اور نبی کو نہیں دیے گئے۔ اور وہ دو نور کون سے تھے؟ ان میں سے ایک سورہ فاتحہ اور دوسرا سورہ بقرہ کی آخری آیات ہیں۔ ان میں سے آپ جب بھی کوئی حرف پڑھیں گے تو اس کے مطابق آپ کو عطا کر دیا جائے گا۔ اور یہ وہی سورہ فاتحہ ہے کہ جس کے بغیر کوئی نماز مکمل نہیں ہوتی، اور سورہ فاتحہ ہر نماز میں پڑھی جاتی ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ وہ اجر ہے، یہ وہ دو نور ہیں جو اس دروازے سے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیے گئے، یعنی کہ وہ دروازہ جو کبھی کھلا ہی نہیں۔ تو آپ سوچیں کہ یہ کتنے اسپیشل دو نور ہیں جو عطا کیے گئے ہیں۔ اور سورہ فاتحہ پڑھنے کے لیے آپ کو نماز بھی پڑھنی ہے اور نمازوں کی پابندی بھی کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اور سورہ البقرہ کی بات ہے تو آپ نے قرآن پڑھنا ہے۔ سورہ بقرہ کی تلاوت ہی ہم لوگ کر رہے ہیں، اور آج بھی جو ہم کریں گے وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 37 ہی پڑھیں گے اور اس کا ترجمہ اور تفسیر بھی سنیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو شروع کرتے ہیں آیت نمبر 37۔ فَتَلَقَّى، بس سیکھ لیے، آدم نے، من ربہ، اپنے رب سے، کلمات، چند کلمات، فتابا، پھر وہ مہربان ہوا، علیہ، اس پر، انہ، بے شک وہ، ہوا، وہی ہے، التواب، بہت توبہ قبول کرنے والا، الرحیم، نہایت رحم کرنے والا۔ بس سیکھ لیے آدم نے اپنے رب سے چند کلمات، پھر وہ مہربان ہوا اس پر، بے شک وہ وہی ہے بہت توبہ قبول کرنے والا اور نہایت رحم کرنے والا۔ یہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو ہمیں نیکی کی توفیق بھی دیتا ہے، اور یہ میرا رب ہی ہے جو ہمیں توبہ کی توفیق بھی دیتا ہے۔ یہ ساری توفیق میرے رب کی طرف سے ہے، انسان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کے ہاتھ میں جو اللہ نے دیا ہے وہ دعا ہے، کہ تم دعا مانگو۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب تم اپنے رب سے دعا مانگتے ہو تو میں تم لوگوں کے قریب ہوں، میں اس کے قریب ہوں جو مجھ سے دعا مانگتا ہے۔ لیکن اس کے لیے شرط کیا ہے کہ آپ نے اس کی ذات پر یقین رکھنا ہے۔ یقین کیا رکھنا ہے؟ آپ نے یقین یہی رکھنا ہے کہ میں اس سے مانگ رہا ہوں تو وہ مجھے عطا کرے گا، وہ مجھے سن رہا ہے۔ اور اس یقین کے بعد اللہ تعالیٰ سے آپ نے دعا مانگنی ہے، یعنی دعا کے لیے یقین ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، تبھی ہی اس دعا میں اس میں خضوع اور خشوع آئے گا، اور آپ کی وہ دعا مکمل اور قبول ہوگی اللہ کی بارگاہ میں انشاءاللہ۔ تو یہ میں آپ کو بتا رہی تھی کہ اگر ہم نیکی بھی کرتے ہیں نا تو اس کی توفیق سے ہوتی ہے، بے شک اللہ تعالیٰ ہی توفیق دیتا ہے ہمیں نیکی کرنے کی۔ اور اللہ تعالیٰ بار بار قرآن میں فرما رہے ہیں نا کہ میں جس کو چاہتا ہوں ہدایت دیتا ہوں، یعنی یہ ہدایت بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ تو ہم نے صرف دعا مانگنی ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی کی توفیق دے،
اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے اور اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر چلائے۔ اور یہ صراط مستقیم ہم نے کیسے سیکھنی ہے؟ سورہ الفاتحہ سے، جو اللہ کے نور ہے۔ ہم نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، اور سورہ فاتحہ پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے ہم نے دعا مانگنی ہے سیدھے راستے کی۔ اور یہاں پر بھی سکھایا جا رہا ہے جو سورہ جو آیت نمبر 37 میں، اس سے پہلی جو آیات پڑھی ہیں ان میں ہم نے سیکھا ہے کیا حالات تھے، کیا واقعات تھے کہ حضرت آدم علیہ السلام، ان سے ایک غلطی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک درخت کے پاس جانے سے منع کیا، وہ اس درخت کے پاس گئے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت سے نکال دیا، ان کو اور حضرت آدم علیہ السلام، حضرت حوا علیہ السلام، اور ان کو بتایا کہ اب آپ نے زمین پہ رہنا ہے ایک خاص مدت کے لیے، یہاں پہ آپ کی ضرورت کا سارا سامان مہیا کر دیا گیا ہے، اور آپ کے پاس میری ہدایت آئیں گی میری طرف سے، یعنی کہ ہدایت نازل کی جائے گی، اور جو ان پر عمل کریں گے وہ سیدھے راستے پر ہیں، اور جو ان پر عمل نہیں کریں گے وہ بھٹکے ہیں۔ اور اس کے بعد ایک خاص مقررہ وقت ہے اس زمین پہ رہنے کا، اور اس کے بعد آپ سب کو اللہ کی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام سے چونکہ غلطی ہو گئی، اب دیکھیں کہ ان کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے معافی کیسے مانگیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ انسان کو وہ سکھا رہا ہے کہ اگر آپ سے کچھ غلطی ہو جائے تو آپ نے معافی کس طرح مانگنی ہے، جیسے آدم کو سکھایا گیا تھا، کیونکہ آدم پہلے انسان تھے، تو جو کچھ ان کو سکھایا گیا وہی ہم نے بھی سیکھنا ہے۔ پھر آدم نے اپنے رب سے چند کلمے سیکھ لیے، یعنی کہ آدم نے وہ معافی کے کلمے اپنے اللہ سے سیکھ لیے، یعنی کہ توبہ کیسے کرنی ہے وہ بھی اللہ نے ہمیں سکھا دیے، اور پھر اللہ نے ان پر مہربانی کی، اور بے شک اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہے، بہت توبہ قبول کرنے والا ہے، بہت رحیم ہے۔ یعنی کہ یہاں پہ کیا مراد ہے؟ جب حضرت آدم اور حضرت حوا سے غلطی ہوگی تو وہ دونوں عرض کرنے لگے کہ اے پروردگار کہ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اور اگر تو ہمیں نہیں بخشے گا اور ہم پر رحم نہیں فرمائے گا تو ہم تباہ ہو جائیں گے۔ حضرت آدم نے عرض کی کہ اے اللہ، کیا تو نے مجھے اپنے دست مبارک سے پیدا نہیں فرمایا؟ تو اللہ نے فرمایا کہ کیوں نہیں؟ پھر عرض کیا کیا تو نے مجھ میں اپنی روح نہیں پھونکی؟ تو فرمایا کیوں نہیں؟ عرض کی جب مجھے چھینک آئی تو کیا تو نے یہ نہیں کہا کہ اللہ تجھ پر رحم فرمائے اور تیری رحمت تیرے غضب پر غالب ہے؟ فرمایا کیوں نہیں؟ عرض کیا کیا تو نے لکھا نہیں کہ میں یہ کام کروں گا؟ فرمایا کیوں نہیں؟ عرض کی یا اللہ اگر میں توبہ کر لوں تو کیا تو مجھے جنت میں لوٹا دے گا؟ فرمایا ہاں۔ تو ابن عباس رضی اللہ عنہ سے اسی طرح روایت کیا ہے کہ مطلب یہاں پر ایسے ہی فرمایا گیا جیسے میں نے بھی آپ کو بتایا ہے۔ تو آپ یہ سوچو کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو حضرت آدم علیہ السلام تھے، اللہ تعالیٰ سے یہ ساری باتیں فرمائیں کہ کیا آپ نے مجھے اپنے ہاتھوں سے نہیں پیدا کیا؟ کیا آپ نے مجھ میں اپنی روح نہیں پھونکی؟ کیا آپ نے مجھے یہ نہیں سکھایا کہ جب چھینک آتی ہے تو کیا کہنا ہے؟ اور کیا یہ مجھے نہیں بتایا کہ تیری جو رحمت ہے وہ تیرے غضب پر غالب ہے، یعنی کہ تیری رحمت زیادہ ہے اور تیرا غصہ، تیری جو سزا ہے وہ کم ہے، تیری رحمت تیرے غضب پر حاوی ہے، اس پر غالب ہے۔ اور کیا آپ نے جو کچھ میں نے کیا یہ پہلے سے لکھ نہیں رکھا؟ تو ان سب کے جواب اللہ نے بولا ہاں۔ تو پھر انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ مجھے معاف فرما، اور ارشاد باری تعالیٰ بھی ہے نا
کہ انہ هو التواب الرحیم، اس کے معنی بھی یہ ہے کہ جو اللہ کی طرف توبہ کرے اور رجوع کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرما لیتا ہے۔ یعنی کہ دیکھیں، جب ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے پتہ نہیں میری توبہ قبول کی یا نہیں کی، تو آپ کا اس چیز پر مکمل ایمان ہونا چاہیے کہ اگر ہم نے دعا کی ہے اور توبہ کی ہے تو یہ اس کی مہربانی سے ہی ہوا ہے۔ اگر وہ ہمیں توفیق نہیں دیتا تو ہم رجوع بھی نہیں کرتے۔ تو اگر ہم نے توبہ کی ہے تو بے شک میرے رب کی مہربانی سے ہی ہم نے رجوع کیا ہے۔ تو اپنے دل میں یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی توبہ کو قبول فرما لیا ہے۔ اور جیسا کہ اس نے فرمایا سورہ توبہ میں آیت نمبر 104 میں کہ کیا یہ لوگ نہیں جانتے کہ اللہ ہی اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے؟ اور اس کا فرمان ہے سورہ نساء میں، اور جو شخص کوئی کام کر بیٹھے یا اپنے حق میں ظلم کر لے پھر اللہ سے بخشش مانگے تو اللہ کو بخشنے والا مہربان پائے گا۔ تو دیکھیں، اللہ تعالیٰ تو ہمیں یقین دلا رہے ہیں کہ اگر آپ نے توبہ کر لی ہے اور کوئی غلطی ہو گئی ہے، کوئی برا کام کر بیٹھے ہیں یا ہم نے اپنے حق میں ظلم کر لیا ہے، اور اگر ہم اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ مہربان ہے۔ تو آج کے بعد اگر کچھ بھی ہم سے غلطی ہو جاتی ہے، دیکھیں غلطی تو ہونی ہے، ہم انسان ہیں، انسان سے ہی غلطی ہوتی ہے، لیکن غلطی ہونے کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے؟ رجوع کرنا ہے، اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنی ہے، معافی مانگنی ہے، اور اس امید کے ساتھ مانگنی ہے کہ جب ہم نے توبہ کر لی تو اللہ نے ہمیں معاف کر دیا۔ کیونکہ دیکھیں لوگ تو گناہ کرتے رہتے ہیں، بھٹکے ہوئے ہیں، گناہ کرتے رہتے ہیں، ایک کے بعد ایک اور گناہ، پھر اس کے بعد ایک اور گناہ، لیکن وہ اللہ کی طرف نہیں آتے، رجوع نہیں کرتے، معافی نہیں مانگتے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف نہیں کرتا۔ لیکن اگر ہم رجوع کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف جا رہے ہیں، معافی مانگ رہے ہیں، تو ہم نے دل میں یقین رکھنا ہے کہ میرا رب جو ہے وہ بڑا ہی مہربان ہے، اس نے ہمیں ہاتھ اٹھانے سے پہلے ہی معاف کر دیا ہے، الحمدللہ۔ اور جو توبہ کرتا ہے اور نیک عمل کرتا ہے تو بے شک وہ اللہ سے توبہ کرتا ہے جیسا توبہ کرنے کا حکم ہے۔ یہ بھی قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ بھی اور بہت سی آیات ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اور جو توبہ کرتا ہے تو وہ اس کی توبہ کو شرف قبولیت سے نوازتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اپنے مخلوق پر لطف و کرم اور اپنے بندوں پر رحمت و شفقت کا اظہار ہے۔ لا الہ الا هو التواب الرحیم۔ الحمدللہ میرا رب جو ہے وہ توبہ قبول کرنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں توبہ کرنے کا طریقہ بھی سکھا دیا ہے۔ تو اس آیت نمبر 37 کی تفسیر جو آج ہم نے سمجھی ہے وہ کیا ہے؟ ہم نے سمجھنا کیا ہے؟ اس میں تو توبہ کا طریقہ بتایا ہے جو حضرت آدم علیہ السلام نے کی، اور ہم نے کیا سیکھنا ہے؟ یہ ہمارے لیے بھی ہے کہ اگر ہم سے کچھ غلطی ہو جائے، کچھ بھی ہم سے بھول ہو جائے، اور ہم کچھ بھی ظلم کر لیں اپنے نفس پر، اپنی جانوں پر، تو ہم نے رجوع کرنا ہے۔ کتنی دفعہ بھی غلطی ہو، ہم نے ہر دفعہ رجوع کرنا ہے، اپنے رب سے معافی مانگنی ہے اور اس سے رحم طلب کرنا ہے۔ بے شک میرے رب کا جو رحم ہے وہ اس کے غضب پر غالب ہے، اور وہ رحیم ہے، وہ غفور الرحیم ہے، وہ رحم کرنے والا ہے، وہ عزیز ہے، وہ قیوم ہے، وہ الحی ہے، وہ رہنے والا ہے، وہ قائم رہنے والا ہے، وہ معاف کرنے والا ہے، وہ حکمت والا ہے، اور بے شک میں جب اس سے معافی مانگتا ہوں وہ مجھے معاف فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توبہ کرنے کی، معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔